السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ فلق دیکھیں گے۔ سورہ فلق مکی صورت ہے اور اس میں 5 آیات ہیں۔ فلق کا اصل میں مطلب ہوتا ہے صبح، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس صورت کا آغاز کرتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، قل کہہ دو، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، بربی رب سے، فلق صبح کے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا، آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب دیکھیں رب کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ وہ ہوتا ہے رب جس نے کسی بھی چیز کو پیدا کیا ہو اور اس کی تخلیق سے پہلے اور تخلیق کے بعد یا اس کی موت کے بعد بھی اس کو ہر اس چیز کو مہیا کرنا جو اس کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے سورہ ناس میں بھی اس کا میں نے آپ کو مطلب سمجھایا تھا۔ اب فلق کا مطلب ہوتا ہے صبح، ٹھیک ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ رات کے اندھیرے کو ختم کر کے صبح کی روشنی لا سکتا ہے، تو یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ اصل میں ہمیں اس چیز کو یہاں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی انسان کسی بھی برے وقت میں ہوتا ہے تو اس کو اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو اللہ رات کے اندھیرے کو صبح کی روشنی میں تبدیل کر سکتا ہے، وہ اس کی مشکل کو، اس کی بات آسانی بھی لے کر آئے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ بہت زیادہ خوف زدہ ہے تو اسے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے کہ ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جو صبح اس کی کامیابی کا سورج طلوع ہوگا اور اس کو کامیابی نصیب ہوگی، اس کا سارا خوف و ہراس ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، کہ مطلب جو ہمیں ہماری انسان کی مشکلات، اس کا خوف و ہراس، ان سب کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر سکتا ہے اس کی خوشیوں میں، اس کی کامیابی میں، ٹھیک ہے۔ دوسری آیت دیکھتے ہیں۔ من شر ما خلق، من سے شر ما جو خلقہ پیدا کیا ہے اس نے، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز ایسی پیدا کی ہے کہ جو انسان کو شر کی طرف، برائی کی طرف راغب کر سکتی ہے، یا جو چیز انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ جیسے شیطان ہے وہ چیز، جہنم ہے وہ چیز جس سے انسان کو تکلیف ہوگی جب وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہاں پہ ہم کہیں گے کہ انسان اب شیطان اور جہنم کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی پیدا کی ہے اور جہنم کو بھی پیدا کی ہے، تو اب ہم یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ ان بنائی ہوئی چیزوں کا کیونکہ شر ہے نا، ان میں انسان کو نقصان ہے، تو ان چیزوں کے شر سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ تیسری آیت دیکھیں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وا اور من سے، شرن شر، غاسقن رات، اذا جب، وقب چھا جائے، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے۔ اب دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو اسی وقت جو خطرناک درندے ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، وہ اپنے جو انہوں نے گھر بنایا ہوتے ہیں، اپنے بل بنائے ہوتے ہیں، ان سے نکل جاتے ہیں باہر اور شر اپنا پھیلاتے ہیں۔ اسی طرح سے جو جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اپنے جو انہوں نے جرائم کرنے ہوتے ہیں یا جو بھی انہوں نے جو بھی ان کے ارادے ہوتے ہیں، ان کو عملی جامہ وہ اصل میں رات کے ٹائم پہ ہی پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، مطلب رات کے وقت بھی جو یہ شر پھیلائے جا رہے ہیں نا، جو موذی جانوروں کے یا پھر جو جرائم پیشہ لوگ ہیں انہوں کے جو شر پھیلائے جا رہے ہیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جا رہی ہے، ہمیں مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ۔